اس پورے ماہ مبارک کے اندر روزے کو بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے، جو میں نے کل بھی روایتیں آپ کے سامنے عرض کی اور آج بھی اس روایت کی تکرار کرتا جاؤں کہ خود معصوم کا فرمانا ہے، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو اس ماہ مبارک کے اندر ایک روزہ رکھ لیتا ہے، پروردگار عالم اسے جہنم سے 1 سال کی مسافت دور کر دیا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ روایت کے جملے ملتے ہیں کہ پروردگار عالم اس کے بدن سے آتش جہنم کو حرام قرار دے دیتا ہے، جنت کو واجب قرار دے دیا کرتا ہے۔ کہ اس ماہ مبارک کے اندر دوسرا جو بہترین عمل ہے وہ ہے خداوند عالم کی بارگاہ میں استغفار کو طلب کرنا، کہ جیسے 7ویں امام کا جملہ کہ اس مہینے کے اندر تکرار جاری رکھے، استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ تیسری اہم ترین چیز جو اس ماہ مبارک کے اندر انتہائی اہم ترین تصور کی جاتی ہے اور خود مذہب اسلام نے اس کے اوپر شوق دلایا ہے، چاہے مبارک رجب ہو یا نہ ہو، خاص طور پر فوکس کیا گیا ہے قرآن کریم کے اندر۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کا مشہور و معروف سورہ ہے اور سب سے طویل ترین سورہ ہے۔ اس کی آیت نمبر تقریباً 261 سے لے کے 268 270 تک اس موضوع پر فوکس کیا گیا ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ کے اندر قریب کس طریقے سے آیا جا سکتا ہے، اور وہ قریب آنے کا بہانہ کیا ہے؟ خداوند عالم کی بارگاہ میں خرچ کرنا۔ خدا کی بارگاہ میں اس چیز میں سے خرچ کرو جو پروردگار عالم نے تمہیں عطا کی ہے، وہ حلال چیز جو خدا نے تمہیں دی ہے، خدا کی بارگاہ میں اسے خرچ کرو۔ اس ماہ مبارک کے اندر جو تیسری بہترین چیز معصومین کی روایت کے اندر ملتی ہے وہ ہے صدقہ دینا، اور بڑی عجیب روایت ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے کہ پیغمبر کے صحابی ابو سعید خضری کہ جن کی قبر مبارک جنت البقیع کے قبرستان کے اندر موجود ہے رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے جب ماہ مبارک رجب آیا اصحاب کو جمع کیا، اور اصحاب کو جمع کرنے کے بعد ایک مرتبہ کہا کہ میں تمہیں نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اور کیا فرمایا؟ نصیحت کے عنوان سے فرمایا کہ دیکھو ماہ مبارک رجب کے اندر اپنی روش بنا لو، اپنی عادت بنا لو۔ اصحاب پیغمبر نے سوال کیا پیغمبر خدا کس چیز کی عادت بنائے؟ کہ اس مہینے کے اندر خداوند عالم کی بارگاہ میں خرچ کرنے کی عادت بناؤں۔ اور پھر شوق کس طریقے سے دلایا؟ درہم و دینار خرچ کرنے کی بات نہیں کی، وہ لیول کی جو منیمم لیول ہے اس کی بات کی ہے پیغمبر اکرم نے، کہ جس ماہ مبارک کے اندر 1 روٹی بھی صدقہ کر دے۔ انسان کھانے پینے کے معاملے میں احتیاط نہیں کرتا ہے، غذا منگاتا ہے، غذا کو چھوڑ دیا کرتا ہے۔ شاید یہ مثال آپ کے معاشرے کے اندر اتنی صادق نہ آئے، لیکن پاکستان اور ہندوستان کے اندر بہت زیادہ صادق آئے گی، کہ یہاں پر ممکن ہے مانگنے والے نہ ہوں، لیکن ہندوستان اور پاکستان کے اندر بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ راستے میں آپ کو بہت سارے فقراء اور مساکین مل جایا کرتے ہیں۔ علیہ عالم پیغمبر نے مثال دی ہے تو ہر زمانے کے لیے صادق ہے، سفید پوش لوگ بھی معاشرے کے اندر ہوتے ہیں۔ تو پیغمبر منیمم چیز کی بات کر رہے ہیں، وہ چھوٹی سی چھوٹی چیز جو تم دے سکتے ہو، کہا 1 روٹی صدقہ کرنے کی عادت ڈال لو۔ اس مہینے کے اندر اگر اس عادت کو بنا لیا، اب ذرا غور کیجئے پیغمبر ثواب کی کیا بات کر رہے ہیں۔ پیغمبر ہم لوگوں کی سائیکولوجی کو جانتے ہیں، خداوند عالم ہماری سائیکولوجی کو جانتا ہے کہ ہم کس طرح کے افراد ہیں، لہذا جب عبادت کی بات ہوتی ہے تو پھر پہلے ثواب کی بات کی جاتی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک عبادت کے معاملے میں تاجر ہے۔ مولا کائنات کا وہ جملہ کہ جب مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ مولا لوگوں کی کتنی اقسام ہیں، مولا نے کہا لوگوں کی 3 اقسام ہیں کہ جو عبادت کرنے والے ہیں۔ ایک وہ کہ جو تاجروں والی عبادت کرتے ہیں، ایک وہ کہ جو غلاموں جیسی عبادت کرتے ہیں، اور ایک وہ جو آزاد لوگوں والی عبادت کرتے ہیں۔ تو مولا سمجھ میں نہیں آیا کہ تاجروں والی عبادت وہ کرتا ہے جو خداوند عالم سے گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ کرتا ہے۔ خدایا تیری بارگاہ میں نماز بھیج رہا ہوں، اس نماز کے بدلے میں مجھے کچھ ملنا چاہیے۔ آج کے مومن کی مثال بھی یہی ہے، اور اس میں کوئی بہرحال کوئی قباحت بھی نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے انسان کو اسی طریقے سے اپنی بارگاہ میں بلایا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ آنے والا
نہیں ہے، لہذا انسینٹو دیے جائیں. ماہ مبارک رجب میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک روزہ رکھو جہنم سے 1 سال دور ہو جاؤ گے. پروردگار عالم سیدھا سیدھا حکم دے دیتا کہ ایک روزہ رکھنا ہے. عبادت کی بات ہوتی، ہر انسان اس کو اوبے کرتا، اس کو فالو کرتا، ایک روزہ رکھتا. کہ نہیں، اس طریقے سے اپنی بارگاہ میں نہیں بلاؤں گا. اسے پتا ہونا چاہیے کہ وہ جو کام انجام دے رہا ہے اس کے بدلے میں اسے ملنے والا کیا ہے. عین انسانی فطرت کے مطابق بات کی جا رہی ہے. مولا بھی کہہ رہے ہیں تاجروں والی عبادت کرتے ہیں. کس لیے تاجروں والی عبادت ہے؟ کہ اگر عبادت کروں گا تو پروردگار عالم جنت میں ڈالے گا. مولا نے کہا جو عبادت اس طریقے سے کرتے ہیں یہ تاجروں والی عبادت ہے، کہ جو جنت کے شوق میں عبادت کرتے ہیں. کہ مولا غلاموں والی عبادت کون سی ہے؟ کہا جو جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں، کہ اگر میں نے عبادت کو انجام نہ دیا پروردگار عالم مجھے جہنم کے طبقات میں ڈال دے گا. کہا مولا پھر آزادوں والی عبادت کیا ہے؟ کہا جو خدا کو لائق عبادت جان کر عبادت کرے وہ آزاد والی عبادت ہے. اور یاد رکھو علی عبادت کرتا ہے، نہ جنت کے شوق میں عبادت کرتا ہے، نہ جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہے. علی خدا کو لائق عبادت جانتا ہے، اس لیے خدا کی عبادت کرتا ہے. خدا کو لائق عبادت جان کر اس لیے خدا کی عبادت کرتا ہے. اور پھر پیغمبر اکرم اس کا ثواب بتلا رہے، جو منیمم چیز آپ کو بتلائی گئی کہ ایک روٹی صدقہ کرنے کی عادت ڈال دو. 30 دن ہے، 30 دن نہ دے سکو 15 دن دے دو. جو منیمم اماؤنٹ انسان نکال سکتا ہے صدقے کی. پیغمبر کا عجیب جملہ ہے کہ جو ماہ مبارک رجب کے اندر اس عادت کو اپنا لیا کرتا ہے. اب پیغمبر کا جملہ ہے کہ میں نے زندگی کے اندر جتنا ثواب صدقے کا بتلایا ہے. پیغمبر کی زندگی کتنے سال کی ہے؟ روایت کے اعتبار سے 63 سال کی زندگی ہے، 63 ایئرز. کہ میں نے اپنی پوری زندگی کے اندر جتنا ثواب صدقے کا بتلایا ہے ماہ مبارک رجب میں اگر انسان نے اس عادت کو اپنا لیا پروردگار اس سے کہیں گنا زیادہ ثواب دینے والا ہے. یہ ماہ مبارک رجب ہے کہ انسان صدقے کو دے. خداوند عالم کی بارگاہ میں کتنے ایسے افراد ہیں کہ جو وائٹ کالر ہے، نہیں مانگ سکتے ہیں. ڈھونڈے ایسے افراد کو. زمانے کے امام کا جب ظہور ہوگا تو پھر ایسے افراد تو ملنے والے ہی نہیں ہے. یہ موقع ہے کہ لوگوں کو ڈھونڈا جائے اور انہیں دیا جائے. جب زمانے کے امام ظہور فرمائیں گے تو لوگ اپنے واجبات شریعہ کو ہاتھوں میں لے کر گھوم رہے ہوں گے اور کوئی مستحق نہیں ملے گا. اتنا عدل و انصاف کا نظام قائم ہو جائے گا. یہ ابھی زمانہ ہے کہ جس میں آپ کو ڈھونڈ کے دینا ہے. آج انسان بچاتا ہے کہ جب زمانے کے امام آئیں گے انہیں دوں گا. اس وقت جب دینے جائے گا جب نظام ایسا ہوگا کہ ضرورت نہیں ہوگی. تو معصوم اس بات کی طرف رغبت دلا رہے ہیں کہ ماہ مبارک رجب کو فراموش نہ کر دینا. روزے کے اعتبار سے روزہ رکھو، استغفار کے اعتبار سے استغفار کی عادت ڈالو. کل جو دعا آپ کے سامنے پیش کی گئی. اور تیسرے مرحلے کے اندر خداوند عالم کی بارگاہ میں خرچ کرنے کی عادت ڈالو، جس کے بارے میں سورہ منافقون کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوگا، جب موت اس کو اپنی آغوش میں لے رہی ہوگی، پروردگار عالم سے ایک مرتبہ فریاد کرے گا، پروردگارا اگر کچھ وقت مل جائے میں واپس زندگی کے اندر آ جاؤں اور اپنے ہاتھوں سے صدقہ کروں. جب موت کی آغوش میں جا رہا ہوگا خدا سے فریاد کرے گا پروردگار کچھ موقع مل جائے مجھے کہ میں صدقہ کروں اپنی طرف سے. اتنا بہترین عمل کہ جس کو ختمی مرتبہ نے فرمایا اس ماہ مبارک کے اندر کرنے کے حوالے سے ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر. اور اسی عمل کے عنوان سے اگر آپ ملاحظہ کریں تو تمام معصومین کے اعتبار سے ہر معصوم کا کوئی نہ کوئی پہلو اس عنوان سے ہمیں نظر آتا ہے کہ معصوم کی بارگاہ میں جب کوئی سوال کرنے والا آتا ہے معصوم کی بارگاہ سے خالی ہاتھ نہیں جاتا. ابو ہاشم جعفری کہ جس کا کل واقعہ ایک میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ معصوم کی خدمت میں آیا تھا اور دیکھا کہ معصوم ہندی زبان کے اندر گفتگو کر رہے ہیں. کہا مولا مجھے سمجھ میں نہیں آتی. سنگریزے پڑے ہوئے تھے. مولا نے وہ معجزہ دکھلایا جو پیغمبر کا معجزہ تھا. ابو ہاشم کو 70 زبانوں کا علم آ گیا. یہی ابو ہاشم روایت کے جملے ہیں کہ ایک مرتبہ مولا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اپنی تنگدستی کی شکایت کو لے کر حاضر ہوتے ہیں. مولا کی بارگاہ میں داخل ہوئے ہیں، اپنی فریاد نہیں کی ہے. ایک مرتبہ مولا مخاطب ہوئے ہیں، اے ابو ہاشم پروردگار عالم نے تمہیں ایمان جیسی نعمت سے نوازا ہے،
جس کے ذریعے سے تم کفر سے بچ گئے ہو، یہ خداوند عالم کی کم نعمت نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے تمہیں تندرستی جیسی نعمت سے نوازا ہے، جس کے سبب تم خداوند عالم کی بارگاہ میں اطاعت کے لیے سر کو جھکاتے ہو، یہ کم نعمت نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے تمہیں قناعت سے نوازا ہے کہ تم خداوند عالم کے دیے ہوئے رزق پہ گزارا کرتے ہو، یہ کم نعمت نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ مجھے معلوم ہو کہ تم میرے پاس کس حاجت کو لے کر آئے ہو، یاد رکھو جس حاجت کو لے کر آئے ہو اس سے قیمتی شے تمہارے پاس موجود ہے۔ ایمان تمہارے پاس موجود ہے، تندرستی تمہارے پاس موجود ہے، یہ اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور اس کے بعد مولا نے اسے کچھ عطا فرمایا اور یہ جملہ کہا کہ دیکھو جو میں دے رہا ہوں یہ ختم ہو جانے والا ہے، جو تمہارے پاس اہل بیت کی محبت کی صورت میں موجود ہے یہ باقی رہنے والا ہے، یہ باقی رہنے والا ہے۔ خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، اسے عطا کیا۔ وہ معصوم ہیں کہ جو ہر مقام پر علوم آل محمد کو پھیلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔